السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی مشکلات ہر آئے دن بڑھ رہی ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاری کر لی ہے۔ فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، جو سرگرم کارکنان ہیں ان کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں خفیہ اداروں کی جانب سے، جو حکومت کو دی گئی ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کی جائیں اور ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ 25 مئی کا احتجاج، اس کے بعد مختلف احتجاجوں میں انہوں نے جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، روڈ راستے بلاک کیے، کار سرکار میں مداخلتیں، مختلف الزامات ہیں، ان لوگوں کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری شروع کر دی جائے گی۔ اور راولپنڈی سے اسپیشلی ایک فہرست آئی ہے 23 کارکنان کی، ویسٹریج تھانے میں جن کے خلاف مقدمہ ہے یا ویسٹریج تھانے سے تعلق ہے ان کا، راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے ہے۔ میں نام کچھ لوگوں کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد شیخ صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور پی ٹی آئی کے پھر لاجز خالی کرائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی فارغ ہو چکے ہیں، جن کے استعفے منظور ہو چکے ہیں اور وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، ان کے حلقوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگ پارلیمنٹ لاجز میں قابض بیٹھے ہیں، تو ان کے خلاف بڑے پیمانے پر جو ہے آپریشن کیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے، ماجسٹریٹ کی نگرانی میں، اور ان کا سامان اور جو بھی لاجز میں تھا وہ باہر پھینکا گیا ہے اور تالے توڑے گئے ہیں سی ڈی اے کی جانب سے، کیونکہ وہ غیر قانونی قبضہ ان کا اب سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کی ایم این اے شپ ختم ہو چکی ہے، تو اب ان کو اصولی طور پر قانونی طور پر بھی خالی کر دینا چاہیے، کیونکہ نئے ایم این ایز جب آئیں گے تو ظاہر ہے جو بھی آئے گا تو اس کو الاٹ ہونا ہے۔ جب ایم این اے ختم ہو گیا، استعفیٰ منظور ہو گیا، وہ ڈی سیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد تو اصولاً خالی ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ قابض تھے۔ اسی طرح یہ تنخواہیں بھی لیتے رہے، پورا سال تنخواہیں لی ہیں۔ 2022 میں، اپریل 2022 میں ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں، لیکن اناؤنس اسپیکر نے بعد میں کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ بعد میں کیا ہے، ابھی کیا ہے جنوری میں تقریباً، اور لیکن یہ جنوری تک، دسمبر تک تنخواہیں لیتے رہے ہیں۔ اب یہ تنخواہیں ان کو واپس دینی چاہیے اصولی طور پر، کیونکہ ان کے استعفے اپریل 2022 میں جن کے منظور ہو چکے، تو ان کو تو اپریل سے لے کے دسمبر تک جتنے بھی مہینے انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، وہ اصولی طور پر ان کو اخلاقی طور پر بھی ان کو قومی خزانے میں جمع کرا دینی چاہیے، واپس کر دینی چاہیے، لیکن اس پہ ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے کوئی اعتراض اٹھایا ہے، نہ حکومتی جماعتوں نے یا حکومتی ترجمان جو ہیں ان کی جانب سے کوئی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ اس پہ سارے خاموش ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور جو آپریشن ہوا ہے اس پہ بھی شیخ صاحب کے کراچی پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی ہے، شیخ صاحب پہلے ہی گرفتار ہیں، ان کی بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں، تو یہ عمران خان کے لیے بھی مشکلات کہا جا رہا ہے کہ بڑھیں گی۔ جس طرح فواد چودھری صاحب 2 دن 3 دن یاترا کر کے آئے، جیل کی ہوا کھا کے آئے، اور اس کے بعد وہ رو پڑے ہیں اے آر وائی پہ کاشف عباسی کے پروگرام میں، پریکٹیکلی ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کا آواز بھاری اتنا ہو گیا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بچوں کا ریئیکشن کیا تھا، جب بچے آپ سے ملے تو کیا ریئیکشن تھا، تو اس پر وہ جذباتی ہو گئے فواد چودھری۔ اور لیکن فواد چودھری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ تو گئے تھے 2 دن 3 دن کے لیے، انہوں نے شہباز شریف کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا، انہوں نے حمزہ شہباز کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا، انہوں نے خورشید شاہ کو 2 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا، انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کو
کتنا عرصہ جیل میں رکھا، اور پھر ہاسپٹل سے آدھی رات کو گھسیٹ کر ان کو لے جایا جا رہا تھا کہ آپ ہسپتال میں آرام فرما رہی ہیں، آپ جیل جائیں۔ یہ انہوں نے آصف علی زرداری کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا، انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا کیا، کتنا عرصہ جیل میں رکھا، انہوں نے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کتنا عرصہ، ان کو خواجہ سلمان رفیق کو کتنا عرصہ رکھا، انہوں نے خواجہ آصف کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا۔ کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ یہ فواد چودھری صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص اس پہ اس وقت یہ احساس ان کو نہیں تھا، لیکن اب جب 2 دن خود فواد چودھری گئے ہیں تو بچوں کے معاملے پر، سوال پر وہ جذبات اتنے ہو گئے کہ رونے جیسے ہو گئے۔ اور اس سے پہلے بھی رونا دھونا تو ان کا چلتا رہتا ہے۔ اعظم سواتی رو پڑے تھے پریس کانفرنس میں، پریکٹیکلی روئے، اور ان کے علاوہ شہباز گل پریکٹیکلی روئے، اور جتنے بھی ان کے گرفتار ہوئے ہیں، شیخ صاحب کی بھی حالت رونے جیسی ہی تھی۔ جو شیخ صاحب رات کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، شیخ رشید کو، اور میڈیا کے لوگ پہنچ گئے، ان سے بات کر رہے تھے، تو ان کی حالت رونے جیسی تھی۔ وہ پریکٹیکلی روئے تو نہیں، لیکن رونے جیسی حالت تھی ان کی۔ تو ان کو نون لیگ اور حکومتی جو اب جماعتیں ہیں، جب اپوزیشن میں تھی، ان کو سمجھاتے تھے، اس وقت وارننگ بھی دیتے تھے کہ بھیا وہ کام کرو جو کل خود برداشت کر سکو، اور آپ لوگ روئیں گے۔ مجھے یاد ہے مشاہد اللہ خان کے الفاظ، جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، سینٹ میں متعدد بار انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک دن روئیں گے، اور وہ سچ ثابت ہوا ہے کہ جس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کہ وہ حالانکہ ان کے ساتھ کوئی بہت وہ حشر نہیں کیا جا رہا جو انہوں نے ان نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا جیلوں میں یا تھانوں میں۔ عمران خان کیا کہتے تھے کہ میں نواز شریف سے اخبار کی، ٹیلی ویژن کی سہولت چھینوں گا، وہ ایئر کنڈیشن استعمال کر رہے ہیں، میں ان کو تکالیف دوں گا، تکالیف، میں چاہتا ہوں کہ ان کو تکالیف آئیں جیل میں۔ تو یہ عمران خان صاحب خوش ہوتے تھے اس وقت، لیکن اب یہ رو رہے ہیں، اور عمران خان بھی روئیں گے۔ عمران خان جب گرفتار ہوں گے، 2 دن جیل گئے، تو دیکھ لیجیے گا عمران خان بھی روئیں گے۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں نا کہ جو جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے فصل اگائی تھی، اب وہ خود ہی اس فصل کو کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیا۔ تو اب ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ یہ عمر تنویر بٹ ہے راولپنڈی سے، جو کارکنان کی لسٹ 23 کارکنان ہیں جن کی لسٹ آئی ہے۔ عمر تنویر بٹ ولد تنویر الحق، اور عمیر بٹ ولد تنویر الحق، زین العابدین ولد حاجی اعجاز، شہزاد انجم، ملک عبد الکریم چودھری کامران ولد محمد سلطان، وسیم سجاد ولد بدر زمان، بدر زمان ولد نور زمان، ذوالقرنین ولد علی بدر زمان، محمد فرقان ولد نور خان، ملک شہروز، منظور بٹ، علی ڈار ولد شبیر ڈار، ولید گجر کامران عرف کاکا شاہ، راحیل عظیم ولد نور محمد، ذکی زاہد بٹ، سرفراز خان ولد سرور خان، ساجد جاوید، شہزاد بھٹی ولد جاوید بھٹی، ملک مہتاب ولد اسرار احمد، جمال شاہ ولد اکبر خان، چودھری فیاض ہمایوں ولد چودھری عاشق، عمران خالد بٹ۔ یہ کارکنان کی لسٹ فہرست تیار ہوئی ہے جو انٹیلیجنس نے تیار کی ہے اور حکومت کو دی ہے۔ ان کارکنان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنان ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اب صفایا ہونے جا رہا ہے، یا صفایا کرنے کا حتمی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، اور قیادت بھی گرفتار ہوگی۔ جو بھی اب اداروں کے خلاف بات کرے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہوگا۔ شیخ صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ شیخ صاحب، شیخ رشید احمد، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو گالیاں دی، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، تو ان کے خلاف بھی کراچی میں
अलग केस FIR हुई है और कराची पुलिस इनको उठाने के लिए, लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आई है। ये इतलात आ रहे हैं मीडिया में कि इस्लामाबाद पहुंच गई है और हो सकता है कि जब शेख साहब को 2 दिन बाद अदालत में पेश किया जाएगा तो हो सकता है वहाँ से फिर गिरफ्तारी हासिल कर लें और शेख साहब के ख़िलाफ़ सिंध में भी केस चलेगा। लेकिन शेख राशिद शफीक जो हैं शेख साहब के भतीजे, उन्होंने कहा है कि इस FIR को भी हम अदालत में चैलेंज करेंगे। तो अदालतों के हवाले से तो ज़ाहिर है एक तअस्सुर जो है कि अदालतों से इनको फेवर मिलती रही है, अदालतें इनको रिलीफ देती रही हैं, तो अब भी अदालतों से ही इनको उम्मीद है। बाकी हर तरफ से इनके रास्ते बंद हो चुके हैं, हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और मज़ीद बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही है। और एक और ख़बर आखिरी के लाजिज़ में, पार्लियामेंट लाजिज़ में ये जो कब्ज़ा करके बैठे थे साहिबान, अब पुलिस ने फर्रुख हबीब का जो लाज है वो ज़बरदस्ती खाली कराया है। ऑपरेशन करके सामान बाहर निकलवा दिया है पुलिस ने, क्योंकि वो कब्ज़ा खाली नहीं कर रहे थे और पुलिस ने ऑपरेशन करके, CDA ने ऑपरेशन करके उनका लाजिज़ खाली कराया है। इसी तरह PTI के कुछ अरकान तो ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने कमरे या जो लाजिज़ हैं वो खाली कर दिए थे। कुछ 8 अरकान हैं ऐसे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर खाली किए थे, लेकिन बहुत सारे और भी अरकान के लिए कहा जा रहा है कि वो भी काबिज़ हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।